اس لیے یہاں تقلید کون کرتا؟ یہ جو لوگ نہیں پڑھتے پڑھاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید تو وفات بچہ ان کے شاگردوں نے نہیں کی. کوئی کتاب فقہ کی اٹھا رہے، ہر جگہ اختلاف اختلاف. تہائی سے زیادہ مذہب میں انہوں نے اختلاف کیا، اور کتنے مسئلوں میں علماء نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات رد کر دی حنفیوں نے ان کی لیے. آپ یہی مثال لے لیں کہ بڑی عید کے موقع پر جو تکبیر تشریق ہے کہ نماز کے بعد تکبیر، امام صاحب کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کی فجر سے شروع کرنا اور عید والے دن عصر پر ختم کر دینا. عید والے دن ختم ہے. شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہے. اب سب بریلوی دیوبندی 13 تک کا لکھتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں علامہ شامی کی طرح کی، چونکہ دلیل قوی ان کی نکلی ہے صاحبین کے اور باقی اماموں کی، اس لیے امام منیہ کا مذہب ہم نے چھوڑ دیا. جس مرضی مولوی سے پوچھیں کہ تکبیر کس دن تک ہے، 13 تک. کیا ابو حنیفہ تو کہتے ہیں عید والے دن ہی ختم کر دو. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انگور اور کھجور کی جو ہے نا شراب، یہ خمر ہے، یہ کچرا بھی حرام ہے. باقی جو سے بنی ہوئی، گندم سے بنی ہوئی، وہ اگر 9 پیالے پی لے آدمی اور بے ہوش نہ ہو، 10ویں سے بے ہوش ہو تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. یہ شرابیں سب حلال ہیں. یہ عرق کی عرق ہے. یہ کیا؟ اب ساری امت نے کہا کہ توبہ توبہ. احمد رضا بریلوی نے کہا کہ میں ہر مسئلہ امام کا مانتا مگر 2 نہیں مانتا، جن میں سے یہ شرابوں والا بھی ہے. جب حضور نے کہہ دیا کہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہو، جو پینے والی چیز زیادہ بے ہوش کرے وہ پھر تھوڑی بھی حرام ہے قطعاً. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ابراہیم نقی اور ابو حنیفہ کے مذہب پر جو عمل کرے گا وہ بخشا نہیں جائے گا. یہ حدیثیں مشہور ہو چکی ہیں، اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہا. وہ اگر پیے گا جو کی شراب یا گندم کی، کوئی نہیں. تو اس طرح بیٹا کون کرتا تقلید؟ کتنے مسئلے. یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے، اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے مسجد نمرہ میں تو کہتے ہیں پھر الگ الگ ہی پڑھو، زور اور اثر میدان عرفات میں. مگر شاگرد کہتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ جنہوں نے نہیں بھی مسجد میں جا کر پڑھی، عبداللہ بن عمر صاحب آتا کہ وہ اکیلے بھی پڑھتے تھے تو اکٹھی کرتے تھے. اب علامہ شامی اور سارے عبدالمختار والا کہتا ہے یار کبھی بات ان کی ہے، بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ اکٹھی پڑھنی چاہیے، بے شک کوئی اکیلا پڑھے. مگر یہ حنفی باز نہیں آتے، اب بھی جمے ہوئے میدان عرفات میں، نہیں جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکٹھی پڑھے. ورنہ آپ شامی دیکھ رہے ہیں عبدالمختار صاحب کہتے ہیں کہ اظہر اور بہتر قول جو ہے نا جس کی دلیل قوی ہے وہ یہی ہے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، وہاں پڑھنی اکٹھی. تو مطلب یہ ہے بات کہنے کا کہ تقلید بیوقوفوں کے اپنے دماغ میں ہی ہے، دنیا میں کہیں نہیں. کتابیں بڑھی ہوئی ہیں کتنے مسئلوں میں حنفی مذہب جو اس کو ترک کر دیا گیا. اب امام صاحب کہتے ہیں کہ مزارت حرام ہے. یہ جو زمین کسی آدمی کے پاس ہو مگر وہ خود نہ کاشت کرے تو کسی کو دے دے کہ میری زمین کاشت کرو اور میرا حصہ اتنا اور صاحب کا اتنا حصہ، بٹائی جس کو کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں حرام ہے. باقی ساری امت کہتی تو احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں شرابوں والی بات اور یہ مزاحمت یہ نہیں میں امام کی مانوں گا، پوری امت کا اجماع ہے، حضور پاک سے لے کر ساری امت بٹائی پر دیتی ہے. تو اس لیے بے فکر نہ ہو، اس میں نہ توہین ہے نہ کوئی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ دونوں کہتے تھے کہ کینکریاں مارنے کے بعد جمعۃ الاقبہ کو سب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی حلال نہیں ہوتی اور ایک خوشبو حلال نہیں ہوتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں ماری ہیں تو طواف زیارت سے پہلے میں نے خود خوشبو حضور کو لگائی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے سالم کہتے ہیں کہ سنت زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اس لیے میرا باپ اور دادا جو کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، خوشبو حلال ہو جاتی ہے. اب سنت تو حق کوئی نہیں ہوتا. یہی غیر مقلدی ہے کہ بات ہر ایک کی سنو، کسی کی توہین نہ کرو، اس کی دلیل دیکھو. اگر دوسرے کی دلیل وزنی نظر آتی پیروی تو دلیل کی کرنی. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بے ادبی کرتے نہیں. یہ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بے ادبی کر لی جنہوں نے ان کے مسئلے نہیں مانے. بے ادبی نہ کہیں، یہ علم ہے، ریسرچ ہے. خود ہمارے ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے، ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات، اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے، امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے، امام حنیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ.
بہرحال انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے تو ہم نے انہی کی بات پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی, ہم نے ان کا قول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر, اور خود ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ جواب نمبر ہے 4. 3 مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. نمبر 1, اور یہ مسئلے کہاں ہیں؟ فتاوی المگیریہ میں, در مختار میں, اور الموطا امام محمد میں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینے کو حرم مانتے ہیں. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر. دوسرا مسئلہ, شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے, اور یہ خالی امام حنیفہ نہیں ہے, امام مالک بھی الموطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ان سے بھی بات چھپی رہ گئی. حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی 5 کتابیں کتب 6 کی, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے, پوری زندگی کے روزے رکھے, اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے. اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا, سارے بریلوی رکھتے ہیں شوال کے 6 روزے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے چھوڑ دیا. تیسرا, وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانے جاہلیت کی رسم مانتے تھے, لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, آج سب عقیقہ کرتے ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر ہے کتاب العقیقہ کے بارے میں, جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا. 6 شوال کے روزوں کی دلیل دی ہے. پہلی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک انہوں نے مکروہ لکھا ہے, اور بہت ساری چیزیں امام حنیفہ نے لکھی ہے مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام حنیفہ کے ہاں حربی کافر سے سودی لین دین جائز ہے, مگر فقہ حنفی میں بولے بھائی ناجائز. اب کوئی اس کو بنیاد بنائے کہ امام حنیفہ نے چونکہ لکھا ہے کہ جائز ہے تو ہم جواز کا, بھائی نہیں. فقہ حنفی میں ہر قول امام ابو حنیفہ کا نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے, یعنی ان کا قول ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے, بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, بس توبہ استغفار ہے. مگر فقہ حنفی میں اس پر عمل ہوتا ہے؟ بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز پڑھی جاتی ہے, ساری میاں پڑھ رہی ہے, حضرت مفتی ضرب علی صاحب بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی قائل ہیں اس کے, کیونکہ اس میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے. کیونکہ حدیث صحیح موجود ہے, اس میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث امام حنیفہ تک نہ پہنچی ہو. امام مذہب بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پہ, لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو امام مذہب بریلوی صاحب نے کہا میں ہے حنفی ہوں لیکن میں امام حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں مانتا. انہوں نے نعت بھی لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اگر امام احمد مذہب بریلوی صاحب امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں حنفی ہیں تو ہم بھی حنفی ہیں. اگر کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر آپ امام سے اختلاف کرنے کا نام حنفیت ہے تو میں حنفی ہوں. میں نے دیکھا نماز کا طریقہ بھی ان کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے بخاری مسلم میں جو صحیح الاسناد حدیث تھی, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا طریقہ ہم نے شروع کر دیا, اور ہم نے امام حنیفہ کے قول پہ عمل کیا. انہوں نے خود ہی فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. وہ کہتا نہیں انہوں نے چیلنج دیا, چیلنج نہیں دیا. آج میں نے دوسرا قول بھی ان کا بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو, میری باتیں اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوں جب تک تمہیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک میرے قول پہ بھی عمل نہ کرو. تو انہوں نے چیلنج نہیں دیا ہوا تھا, عارضی شو کی تھی. آپ کیوں ان کو متکبر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی چیلنج نہیں کیا. یہ چیلنج پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا, باقی تو سارے غیر معصوم ہیں. تو ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یعنی احمد بریلوی صاحب نے بہت بڑی جرت کی. اس کے بعد غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے کافی کچھ لرن کیا, یعنی کتابوں کے ذریعے, رحمہ اللہ تعالی, کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میں نے ان کے پاس یعنی 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے. 22 مارچ 2007 کو میری ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی 1 to 1, بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی. پوری رات میں ان کے پاس رہا. صبح میری فجر کے وقت تقریباً فلائٹ تھی اسلام آباد کی, تو میں ان کے ساتھ رہا. بڑے خوش ہوئے اور ماشاءاللہ پکے مواہد تھے, لیکن بس وہ فرقے کی اثر کی وجہ سے کچھ چیزیں کھول کے بیان نہیں کرتے تھے. مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جو میں نے پہلی شرح صحیح مسلم لکھی تھی اس میں نے لکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے. لیکن پھر سارے علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے, آپ لکھ دیں, دونوں جائز ہیں. کہتے ہیں مجبوراً مجھے لکھنا پڑا, ورنہ مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. ابھی بھی توحید پہ جتنا کچھ انہوں نے شرح مسلم میں لکھا ہے وہ کافی ہے. اس میں انہوں نے مدینے کے حرم ہونے والے معاملے میں بھی امام حنیفہ کا کہا کہ ہم حنفی ہو کے بھی ان کے اس قول کو چھوڑتے ہیں.
शवाल के 6 रोजों को इमाम हनीफा नहीं मानते थे। इमाम मालिक ने अलमोता इमाम मालिक में लिखा है कि मुझे ये रोजे नहीं पता, हालांकि 5 किताबों में आए हैं, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में, कि जो रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रखे उसे पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। मेरा क्लिप भी है उसके ऊपर। लेकिन गुलाम सईदी साहब ने कहा नहीं, हम शवाल के 6 रोजों को मानते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस आ गई है। फिर अकीका को जमाने जालियत की रस्म कहते थे इमाम हनीफा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम मानते हैं।